اعتزاز احسن صاحب، کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں؟ اس سے پہلے کمشنر صاحب نے بیان دیا، پھر انہوں نے وولٹا فیس کر لیا. از اٹ پارٹ آف دی نیو نارمل؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس خط کا یا جو کمیشن کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو جناب اعتزاز احسن صاحب؟ جناب قاضی صاحب، بڑی تشویش کی بات ہے یہ خط. اس قسم کا واقعہ پاکستان کی عدلیہ میں اس کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 6 جج صاحبان ہائی کورٹ کے، یہ بھی نہیں صرف کہ سبارڈینیٹ کورٹس کے، ہائی کورٹ عدالت عالیہ کے 6 جج صاحبان بیک قلم، بیک زبان، بیک الفاظ وہ ایک شکایت ایسی لاتے ہیں جو ایک شکایت نہیں ہے، بہت ساری شکایتوں میں، اس میں بہت سارے معاملات اس میں آتے ہیں. اور یا تو ہوتا نا ایک واقعہ ہوتا، جج بھی 6 ہیں، جج بھی عدالت عالیہ کے ہیں، اور مختلف الانواع کے واقعات پر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کو پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، کس طرح ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کس طرح ان کے ملازمین کو اٹھایا گیا ہے، کس طرح ان کے بیڈ رومز میں اور جو سٹنگ روم ہے اس میں بگنگ کی گئی ہے، آڈیوز ویڈیوز بنائے گئے ہیں، اور وہ ڈیوائسز وہاں سے برآمد ہوئی ہیں ان کے بیڈ روم سے اور سٹنگ روم سے. اور وہ ابھی تازہ جو ان کی آدھا پونا گھنٹہ جو پچھلی ریل رہتی ہے وہ باقاعدہ ریلیں ہیں جس میں وہ لائیو اینڈ ایکٹیو بگنگ سسٹم لگتا ہے، ویڈیو ٹیپنگ سسٹم. اب اس قسم کے واقعے کے بعد اور پھر انہوں نے اور بتایا کہ ان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ وہ فیصلے کسی کے مرضی کے دیں. پھر یہ دباؤ صرف ان پہ نہیں ڈالا گیا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس خط میں کہ ان کو جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے، مثال انہوں نے ایک جج صاحب کی لی ہے، جنہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا، اور پنجاب میں سے اب وہ بہاولپور میں لگے ہوئے ہیں. یعنی آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو اور آئیڈینٹیفائڈ انسیڈنٹس پر مبنی یہ کوئی ویگ خط نہیں ہے کہ جی پریشر بہت ڈالا جا رہا ہے، جی ہم سے بڑی دباؤ اور ہمیں تھریٹس کی جا رہی ہیں. یہ تو انہوں نے ڈائریکٹلی نام لے کے، ادارے کا بھی نام لے کے اور یہ کیا. یہ بڑی دلیرانہ ان کی بات ہے، اور ساری جوڈیشری کو ان 6 کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ساری جوڈیشری کا یہ امتحان ہے اس وقت اگر کوئی گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دی گئی تو پھر عدلیہ پاکستان میں کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی، کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک کمیشن بنا دینا، کوئی نامینیٹ کر دینا، وزیر اعظم کا جا کے چیف جسٹس صاحب سے مل لینا، ان میں کیا کامنالٹی ہے اس بارے میں کہ یہ دونوں مل کے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ ہیز ٹو ٹیک اٹ آن اٹس اون شولڈرز اینڈ ٹیک اٹ اسٹریٹ، بیئر دا برڈن. کراچی سے لے کر خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کر لاہور تک ہر جج کو اس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ موقع قوموں کے تاریخوں میں بڑے کم آتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ ہوگا اس وقت کہ کون کارنیلیس ہے اور کون منیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا خط کبھی لکھا ہی نہیں گیا پہلے، اور کسی نے جرت ہی نہیں کی. اب یہ کہتے ہیں ایک دم کاؤنٹر نیریٹو بنایا گیا ہے
جو سوشل میڈیا پہ تو بہت چلایا جا رہا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں انہوں نے سازش کی ہے، انہوں نے یہ ججز نے مل کے ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایک سیاسی رغبت کی وجہ سے ہے، سیاسی ان کی سوچ ہے، کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھا جانا چاہیے جب دو ظاہر ہے، ایک یہ 6 ججز کا بیان ہے اور جن کے خلاف یہ بیان ہے، جس ادارے کے خلاف یہ بیان ہے، اس ادارے نے تو انکار کرنا ہی ہے، وہ تو نہیں اقرار کر سکتے کہ جی ہم نے بگنگ بھی کی ہے، ہم نے آڈیو ٹیپنگ کی ڈیوائسز بھی لگائی ہیں، ہم نے جو الیکٹرک شاکس بھی لگائے ہیں لوگوں کو پکڑ کے تاکہ ججوں سے ہم اپنی منشا کا فیصلہ لے سکیں۔ اچھا اعتزاز صاحب، یہ معاملہ ایسا کہ میں ہے زیادہ سے زیادہ جس آپ سے میں فائدہ اٹھا سکوں، میں ایک سوال بیچ میں، آپ بات جاری رکھیے گا۔ ایک تو پی ایم صاحب کا ملنا جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا جو کمیشن بنانا ہے، کیا سپریم کورٹ کا یہ جو ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہم پہ لازم ہے، اس کا احترام، لیکن کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، یا یہ جو ایکشن لیا ہے ریٹائرڈ جج کی یا کسی شخصیت کی اور ملاقات پی ایم صاحب کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ایم صاحب کی ملاقات تو چیف جسٹس کے ساتھ کوئی ہنگامی ہے، اور ان کو پریشر پی ایم پہ بھی ہے اور چیف جسٹس پہ بھی ہے، یہ ان کے اعصاب پہ ذہنی طور پہ ایسی بات کبھی ہوئی نہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ 6 ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، کوئی عام گواہ بھی نہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہ ایک بندہ اکیلا یہ الزام لگا رہا ہے، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ 2 ہیں صرف، 1-2 مل کے، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یکدم ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے جولائی 2023 میں اس معاملے کو اٹھایا ہے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ انہوں نے کوئی درخور اعتنا نہیں کیا اس کو، انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہا میں نے ڈی جی سی سے بات کر لی ہے اور اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے بات کی ہی نہیں ہوگی عامر صاحب نے، پر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بات کر لی ہے، میں نے بات کر لی۔ پھر یہ معاملہ عمر عطا بندیال صاحب کے نوٹس میں لایا گیا، انہوں نے خط لکھا اس سال فروری میں لکھا، تو وہ اس 2024 میں پھر بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا، اور فروری میں نہیں، یہ معاملہ پہلے لے کے گئے عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، اور اس وقت سینئر پیونی جج جو اپنے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے بھی نوٹس میں آیا، یہ انہوں نے لکھا ہے، تحریراً لکھا ہے ان کے، لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ پھر ان کو جب اور دھمکیاں ملیں اور مشکلات پڑیں، ایک جج صاحب بلڈ پریشر کی ان کو اتنا ہو گیا ٹینشن سے کہ ان کو ہسپتال میں داخلہ لینا پڑا، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے پھر اب ریز کیا ہے۔ اب یہ 1 سال سے یہ ریز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی جلدی میں نہیں، کوئی افسانوی بات نہیں کر رہے، اور اس میں جو اس کو خلاف، ان کے خلاف جو بیانیہ ہے کہ یہ کسی کے موٹیویٹڈ ہیں سیاسی طور پہ، بالکل سیاسی نہیں لگتا، یہ بڑا جینوئن گریونس لگتی ہے، کیونکہ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں ہمارے قانون شہادت کے تحت اور ایویڈنس ایکٹ کے تحت، دیکھنے کے لیے ایک گواہ یا ایک فریق سچ بول رہا ہے کہ نہیں۔ ایک تو کیا وہ اکیلا ہے جو یہ موقف اختیار کرتا ہے؟ نہیں، 6 ہیں، اور کیا وہ جو جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے معتبر شخصیت ہے معاشرے میں؟ جی ہاں، وہ 6 کے 6 جج ہیں ہائی کورٹس کے۔ اور پھر یہ کہ کیا ان کے یہ بات میں کوئی رنگ آف ٹروتھ ہے، کوئی رنگ آف ٹروتھ، ڈز اٹ رنگ ٹرو، کیا یہ لگتا ہے کہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں؟